اگر صاحب میں صرف ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں. جی میں پیچھے آپ کے پروگرام سن رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ یا علی مدد پہ کوئی کوشچن کر رہے تھے کہ یا علی مدد کہنا یا محمد یا کچھ پکارنا، وہ جی کہتے تھے کہ قرآن سے ثابت کریں یا آپ یہ کفر ہے. ہم، دیکھیے، اب وزیر اعظم پاکستان ہے اور اس کے نیچے 4 وزیر اعلیٰ ہیں، اور وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے نیچے سارے ادارے ہیں اور وہ کنٹرول کر رہا ہے. وزیر صحیح اعلیٰ جو بھی ہوگا، چاہے وہ کسی نام سے چینج ہو کے 10 سال بعد کوئی اور، 5 سال کے بعد کوئی اور آئے گا، وزیر اعلیٰ کی ایک پوسٹ ہے. اس وزیر اعلیٰ کی پوسٹ کے اندر وہ ساری طاقتیں ہیں جو اداروں کو کنٹرول کیے جا رہی ہیں. جیسے ہم 15 پہ فون کرتے ہیں تو وہ ہماری مدد کو آ جاتے ہیں. جیسے ہم کسی چیز کو ہم شکایت کرتے ہیں تو وہ ہماری شکایت جو ہے نوٹ ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو وہ ادارہ جو ہے اس کو جو ہے اس پہ کام کرتا ہے. اب جسے ولایت ہے، جیسے نبوت ہے، یہ ایک پوسٹ ہے. علی علیہ السلام کی ذاتی طاقتیں نہیں ہیں، وہ من اللہ، یعنی کہ اللہ کے اذن سے سب کچھ کرتے ہیں. کہ وہ ولایت کی وہ پوسٹ ہے تو پروردگار نے عالیم کہہ کے اس وقت خلق کی، جب کچھ نہیں تھا. تو جب یہ ولایت کی پوسٹ کریٹ ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اس کی تمام طاقتیں بھی کریٹ ہوئی ہیں. یعنی جو ایک وزیر اعلیٰ ہے، اس کے نیچے جو تمام ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس کو کنٹرول، سارے ادارے جو ہیں اس کو جواب دے ہیں وزیر اعلیٰ کو. اب صحیح. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ذاتی اپنی طاقتیں نہیں رکھتا، وہ اس کی پوسٹ اس کی طاقتیں رکھتی ہے. پروردگار نے دیکھیں بھائی، لکھا ہے. آپ سن لیں میرے شفقت بھائی. دیکھیں، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حجت ہیں. امیر المؤمنین بے علیہ شک. الصلاۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام علم میں، طاقت میں، کرامات میں انبیاء سے سوائے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ سب سے افضل ہیں، بلا شک بلا ریب. اور بقیہ ائمہ علیہ السلام بھی اسی طرح. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ کسی سے مدد اگر مانگ لیں تو آپ مشرک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب من گڑت ہے. یہ جتنی قرآن کی آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ غلط جی جی ترجمہ کرتے ہیں. اگر پکارنا حرام ہوتا تو بھائی سب مشرک ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مشرک ہوتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہے. مسلمان سب اپنی نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ما سوی اللہ کو اگر تم پکارو، یہ پکارو نہیں ہے، یہ عبادت کرو ہے. ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اگر کے سامنے تم نے سجدہ کیا، تم نے اس کے سامنے نماز پڑھی، تم نے اس کے سامنے رکوع کی، تم نے اس کو اس کی پوجا کی، پرستش کی، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ بالکل بات صحیح ہے. قرآن یہی کہتا ہے وہ مشرک ہے. مدد مانگنا شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ہندو سے مدد مانگے، مسلمان سے مدد مانگے، کافر سے مدد، یہ بالکل حیوان سے مدد لوگ اپنے جانور سے مدد لیتے ہیں. بھئی گدے کو یا گھوڑا ہوتا ہے، خچر ہوتا ہے، یہ نہ شرک ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. شرک تو دور کی بات ہے، حرام کی دور کی، مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل جائز ہے. تو یہ بات. دوسری بات، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں مشکل گشائے رسول تھے، مشکل گشائے اسلام تھے، اسلام کے پناہ تھے، قرآن کے پناہ تھے، قرآن کے محافظ تھے، شریعت کے محافظ تھے. وہ شہادت کے بعد بھی زندہ ہے. قرآن فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. تو امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ مشکل گشا تھے، اور یہ مرنے کے بعد یہ مقام ان سے نہیں چھینا گیا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ دوسری بات، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث میں، ان کے روایات میں ہمارے پاس بہت سارا مواد موجود ہے کہ تم کس طرح ان کو پکارا کرو. تم اگر ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو یا امریکہ کسی جگہ میں ہو تو تم اپنے مولا کو پکارو مشکلات میں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کس کی اتباع کرنا تم نے؟ قرآن کی اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی.
اور نہ رسول نے فرمایا کبھی، نہ قرآن نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں لینا، یہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد کس کی اتباع کرنی ہے تم نے؟ میرے اہل بیت علیہ السلام کی۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بے شمار ہیں کہ تم مدد مانگو ہم سے، اور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے شفقت رکھتے ہیں۔ جتنا ایک ماں یا ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، اس سے زیادہ ہم اپنے شیعوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور ہم اپنے مجالس میں دیکھتے ہیں بھائی ہر گھر میں، ہر شیعہ گھر میں ایسے کہانیاں، بہت کہانی کیا عرض کروں، سچے واقعات لا تعداد موجود ہیں کہ ہم نے توسل کیا، ہم نے پکارا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کو، ہم نے پکارا ہے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو، ہم نے پکارا ہے مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو، پکارا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، پکارا ہماری مائیں توسل کرتی ہیں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ سے، حضرت رقیہ سے۔ وہ تو ایک چھوٹی بیٹی ہے، وہ ایک تو 3 سالہ بیٹی ہے نا امام حسین علیہ السلام کی، وہ کیسے کیسے مشکلات کا حل کرتی ہے۔ ایک ننھا سا بچہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، حضرت علی اصغر علیہ السلام، ہم پکارتے ہیں وہ دنیا کے کوئی مشکلات جو کسی سے حل نہیں ہوتے، اور ذلیل یہ کمینے کہتے ہیں کہ تم یہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے آ جاؤ شیعہ مجالس میں آ جاؤ، تم خود مانگو فرض، یہ اللہ جانتے ہیں، یہ خود آتے ہیں، ان کے اپنی خواتین آتی ہیں ہمارے فرش عذاب پہ، ان کے بزرگ آتے ہیں وہاں پہ منت لینے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے اس بات کو، دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں ہمارے مجالس میں منت لینے کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کو ان کی حاجت مل جائے اہل بیت علیہ السلام سے، اور ان کے مولوی جا کے ادھر جھوٹ کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے۔ اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ دنیا کا پناہ، دنیا کا مشکل کشا، دنیا کا فریاد رس اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام، اہل بیت ابرار علیہ السلام ہے۔ اور یہ ان کا جھوٹ، بھائی ابھی پچھلے ہفتے ہوا تھا نا میرا، وہ ایک مولوی صاحب آئے تھے پٹھان کوئٹے سے، ان سے دیکھو میں نے ان کا اپنا کیا توحید ہے کہ اللہ ان سے پوچھے نا تیرے رب کے کتنے پیر ہیں، تیرے رب کے کتنے ہاتھ ہیں، یہ اسی میں پنس جاتے ہیں بھائی، اسی گاڈ زیلا ویژولائز کرنے میں کہ اس کی تصویر کشی میں کہ بھائی اس میں اور وشنو جی میں فرق ہی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے شفقت بھائی۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف